الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں اور کلمات 992 بتائے جاتے ہیں، جبکہ حروف 3703۔ پارہ نمبر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکت والا ہے وہ
جس نے قرآن اتارا علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس نے اختیار نہیں فرمایا بیٹا بچہ، اور اس کی سلطنت میں کوئی بھی اس کا ساجھی شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی۔ ابتدائی آیات میں سب سے پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالی کی ذات بڑی خیر و برکت والی ہے۔ اور قرآن پاک کے نزول کو خیر و برکت اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں تمام برکتیں ہیں، دینی ہوں یا دنیاوی۔ یا اس کا معنی یوں ہوگا کہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات ہر شے سے زیادہ برکت والی ہیں، اور اس کی ذات و صفات کا ہر شے سے زیادہ ہونا، ہر شے سے بلند ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربان ہے۔ ہمارا اس سے تعلق، رب تعالی سے تعلق ہمارے لیے تمام برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں برکتیں ملیں گی، وہ دینی ہوں یا دنیاوی، وہ رب تعالی کے تعلق سے ملیں گی۔ فرقان کے کیا معنی ہیں؟ عبدہ، ان پر متعدد مرتبہ گفتگو ہوئی ہے۔ ہم سب اللہ تعالی کے عبد ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں، جو اپنی عبدیت پر ایسے مشہور ہیں، عبدیت میں ایسے مشہور ہیں کہ اس لفظ سے ہر ایک کا خیال انہی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ کہ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے۔ عبد رحمت الہی کا منتظر ہے، اور عبدہ کی رحمت الہی منتظر ہے۔ عبدہ وہ ہے جس کی عبدیت سے اللہ تعالی کی شان الوہیت ظاہر ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ان جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے،
ہو سکتا بھی نہیں۔ ہم اس حوالے سے اتنا جانتے ہیں کہ ہم سب میں سے کوئی نہ ہوتا تو اس کائنات کو کوئی فرق نہ پڑتا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالی اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، کچھ بھی نہ بناتا، یہ خود اس کا فرمان ہے۔ برکت کے حوالے سے بھی آپ کو سنا چکا کہ اللہ تعالی خالق ہے، بنانے والا ہے، وہی جس میں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے برکت رکھ دیتا ہے۔ اب اس برکت کو میں اور آپ شمار کر سکتے نہیں۔ مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے بتا سکتا ہوں، ماہ رمضان گزرا، دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 1.5 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے والوں کا شمار میں اپنے اندازے سے کہوں تو کہوں کتنے ہیں، مرد و عورت، کم سن بچے بھی بعض روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے روزہ کھولتے ہیں کھجور سے، تازی ہو تو رطب کہتے ہیں، تیار ہو تو تمر کہتے ہیں، تمور جس کی جمع۔ چلے ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے، مکہ مکرمہ میں روزانہ حرم شریف میں لوگ جمع ہو کر روزہ کھولتے ہیں۔ اگر ان کی تعداد کم سے کم 1 لاکھ بھی لگاؤں، کم سے کم، تو 1 لاکھ آدمی کم از کم 1 کھجور بھی اگر کھائے تو 1 لاکھ کھجوریں چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ جائیں تو اتنی ہی، اور افراد زیادہ ہوں، کوئی 1 سے زیادہ کھائے، 3 کھاتے ہیں، 5 کھاتے ہیں۔ کیا کبھی سنا کہ کھجوریں کم پڑی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ 30 دن کوئی ایک دن ایسا ہو کہ کوئی کھجور کم پڑ گئی ہو؟ نہیں۔ تو اب اس سے برکت کا اندازہ کر لیجئے۔ قربانی کا موقع آتا ہے، 25-30 لاکھ افراد حج پر جمع ہوتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع والے لازمی قربانی کرتے ہیں، حج افراد والوں پر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام افراد، اگر ان میں سے ہم 30 لاکھ میں سے 10 لاکھ نکال دیں کہ 20 لاکھ لازمی قربانی کر رہے ہیں، کبھی سنا کہ جانور کم پڑ گئے؟ اونچی برکت کا اندازہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی جس میں چاہتا ہے برکت رکھ دیتا۔ تھوڑی سی چیز بہت زیادہ لوگوں کو کافی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ برکت ہو گئی۔ چیز کی نسبت کسی برکت والے سے ہو جائے تو وہ چیز تبرک کہلاتی ہے، کہ اس کی نسبت برکت والی چیز سے ہو گئی تو اب وہ تبرک ہو گیا، مبارک ہو گئی۔ یہاں 1-2 باتیں، ہمارے ہاں رواج ہے، ہم کسی کی کامیابی پر، کسی کی خوشی پر اس کو مبارکباد دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو۔
حج مبارک ہو، عمرہ مبارک ہو، اولاد مبارک ہو، عہدہ بھی کہہ دیتے ہیں، ترقی ملی ہے تو ترقی مبارک ہو، شادی ہوئی تو شادی مبارک ہو۔ یہ عادت پڑ گئی عرف عام میں، اس کو ہم دوسری چیزوں پر بھی لگانے لگ گئے، کھیلوں پر بھی لگا دیا اور بہت سی چیزوں پر لگا دیا جن کے ساتھ برکت کا کوئی تصور اونچی نہیں۔ انتہا یہ ہو گئی کہ غیر اسلامی چیزوں پر بھی لگا دیا۔ غیروں کا کوئی تہوار ہے جس کا اسلام سے یا برکت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس پر بھی مبارک کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ برکت کا تصور غیر اسلامی چیزوں کے ساتھ ہو سکتا اونچی نہیں۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آپ سورہ مریم میں سن چکے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، جہاں میں رہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے قرآن میں یہ لفظ پڑھا، اب یہ لفظ کیا کسی غیر مسلم پہ لگا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور ان کی برکت سے وہ ہستیاں جن کا دین کے حوالے سے ہمارے پاس احترام ہے، ان سے ہٹ کر ہم کسی غیر مسلم کے لیے یہ لفظ کہیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ اونچی۔ کوئی آئے مہمان تو ہم کہتے ہیں تمہارا آنا مبارک، تو کیا کسی غیر مسلم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، یہ سوچنا ہے۔ ہم کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں عرفی طور پر ہی صحیح، لیکن دیکھنا ہے کہ کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا۔ احتیاط کی ضرورت ہے، وہ احتیاط نہ کی جائے تو پھر ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں، مشکلات بنتی ہیں اور ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اور ہمارے لیے رب تعالی کی عطا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اگر آپ صحف آسمانی، آسمان سے نازل ہونے والے صحائف جن کی تعداد 104 بتائی جاتی ہے، جس میں 4 بڑے ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، تو ہم یہ جان لیں کہ قرآن تمام کتابوں کا جامع بھی ہے اور اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اس کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کو بالکل نمایاں طور پر واضح کر دیتا ہے، اور اس سے مومن کی اور کافر کی نشانیاں اور علامات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہ فرق کر دیتا ہے مومن کون ہے اور کافر کون ہے، یہ فرق کر دیتا ہے سچ کیا ہے
اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقان۔ یہ رب تعالیٰ نے اتارا ہے۔ شب قدر میں آپ اس کی تفصیل بھی کچھ سن چکے ہیں۔ نزلنا اور انزلنا، ان دونوں کی میں نے تفسیر آپ کو سنا دی تھی۔ اب بات آتی ہے علی عبدہ، اپنے خاص مخلص ترین پیارے بندے پر، اپنے خاص نبی پر، اپنے محبوب ترین بندے پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی عزت افزائی فرما رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے کسی نبی علیہ السلام کو عبد مطلق نہیں کہا۔ یہاں علی عبدہ فرما کر واضح کر دیا ہے۔ ویسے تو ہر نبی عبد الہ ہے، کیونکہ نصارہ کا رد کہ وہ اپنے نبی کی عبدیت کے منکر ہیں، ہم تشہد میں اتحیات میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، تو ہم سب عبد ہیں، وہ عبدہ ہیں، اور عبدہ خاص ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بیان کرتے ہوئے یہ خاص ہونے کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ عبد ضرور ہیں، مگر کیسے عبد ہیں کہ ہم سب اس انتظار میں ہیں کہ ہم پر رحمت ہو، اور عبدہ وہ ہے کہ رحمت الہی اس کی منتظر ہے۔ فرق ہے۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اللہ کی مخلوق ہے، عبد کا اطلاق ان پر ہوگا۔ فرشتے اللہ کے بندے، ہم انسان اللہ کے بندے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو خاص ہوا ہے۔ وہ بندے ہیں مگر عام بندے نہیں ہیں، وہ خاص بندے۔ اب اس خاص ہونے کا ذکر عمر گزر جائے یہ ختم ہو سکتا نہیں، یہ بیان پورا ہو سکتا نہیں۔ وہ اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ان پر نازل کیا ہے اللہ تعالی نے۔ اگر نام نہ ہوتا، قرآن کریم میں نام نہ ہوتا تو شاید یہ بات کسی کے لیے مسئلہ ہوتی کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کی ایک صورت میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے دیا، تاکہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ کسی اور پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کسی اور پر نازل ہوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ ہر قسم کے شبے کو ختم کر دیا، کسی اور پر کسی اور کا دھیان بھی نہیں ہوگا، تو وہاں نام بھی لے دیا اور یہاں عبدی ہی فرما دیا،
کہ وہ خاص بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، تو کیا ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے؟ اونچی نہیں، تو پھر مثلیت کہاں رہ گئی؟ پھر وہ یوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ہماری طرح ان کی طرح نہیں ہے؟ دیکھنے میں خوبو صورت بشری بظاہر وہ لگتی ہے، مگر وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اب اس میں ان کی بشریت، ان کی عبدیت کے کمالات کا بیان، میں نے کہا نا یہ موضوع ختم ہو سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے